حق سچ بات کے سامعین، السلام علیکم۔ آج جن کا ذکر ہم لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں، سمجھ لیں کہ ان کا ذکر کرنے والا اور ان کا ذکر سننے والا دونوں ہی عبادت میں ہیں، اور یہ سچ ہے اور یہ ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے، ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے۔ وہ خاندان بنو ہاشم سے ہیں۔ آپ سرکار ہم سب کے آقا و مولا، ہمارے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کہنے اور دیکھنے میں چچا زاد بھائی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی روپ ہے۔ شہنشاہ ولایت، مولا کائنات، حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار۔ اسے آقا نے فرمایا ہے، جس کا میں آقا و مولا ہوں، علی بھی اس کا آقا و مولا ہوں۔ اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی ان کا دروازہ۔ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جس قدر ان کی شان بلند کر رکھی ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کہ جن کی شانوں کا کوئی مطلب ٹھکانہ نہیں ہے، حدوں بے حد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علی کہتے کہتے ولی بن گئے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ ان کی تعریف میں اتنا کہوں گا کہ ہماری ماں، ہماری اماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے ابو یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بیٹھے تھے، ان کے گھر آئے ہوئے تھے، باتیں چل رہی تھیں، تو اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب کھولا تو دیکھا مولا علی سرکار، بی بی پاک سرکار اور حسنین پاک تشریف لائے ہیں ملنے کے لیے۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھے، باتیں ہوتی رہیں۔ وہ جب تک بیٹھے رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میں دیکھتے رہے۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ پوری فیملی چلی گئی، تو ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ سے پوچھتی ہیں کہ بابا جب سے وہ آئے ہیں اور آپ ان کا چہرہ مبارک کی دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو بتائیں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جب اتنے بڑے صحابی جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، جن کے بارے میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمام کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان ایسے ہیں جن کا بدل صرف اللہ پاک ہی دے سکتا ہے، تو وہ مولا علی سرکار کی شان میں یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کی جتنی بھی شان بیان کی جائے وہ سمجھے کچھ بھی نہیں بیان کیا۔ تو میں اب اس طرف آتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ ذکر چھیڑا ہے کہ آپ کے علم و فراست، آپ کی دور بینی، کہ آپ کس طرح بات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو ایک شخص تھا جو بہت ہی زیادہ مالدار تھا، ایک ہی بیٹا تھا اس کا۔ تو اس کی طبیعت جب زیادہ ناساز رہنے لگی تو اس نے ایک اپنے بڑے ہی قریبی دوست کو اپنے پاس بلایا اور بولا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میں تمہیں یہ ڈیوٹی سونپنا چاہتا ہوں کہ تو میری مال کی بھی حفاظت کرے گا، کاروبار بھی چلائے گا اور میرے بیٹے کی اچھی پرورش بھی کرے گا، اسے پڑھائے لکھائے گا، اور جب وہ جوان ہو جائے تو جو تیرا دل کرے وہ اس کو دے دیں اور خود باقی جو ہے وہ خود رکھ لیں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ تو اس نے حامی بھر لی۔ تو کچھ دنوں بعد ہی واقعتاً اس کی موت واقع ہو گئی، اور اسے کیئر ٹیکر کے طور پر اس نے تمام ذمہ داریاں سنبھال لی۔
وقت گزرتا گیا، بیٹا جوان ہوتا گیا، اس نے اس کو پڑھایا لکھایا تربیت کی. جب وہ جوان ہو گیا بالغ ہو گیا تو اس نے کل جائیداد کا 10% جو تھا وہ اس کو دے دیا اور باقی 90% خود رکھ لیا. لڑکا بڑا چیخا کہ یہ بڑی ناانصافی ہے، آپ نے رکھنا تھا تو آدھا آدھا رکھ لیتے. اس طرح تو یہ ظلم ہے کہ جائیداد میرے بابا کی ہے اور آپ 90% رکھ رہے ہو اور مجھے 10% دے رہے ہو، یہ تو بھیک ہی ہوگی. تو اس نے بڑے بڑے جو قاضی تھے ان کے دروازے کھٹکھٹائے. تو قاضیوں نے جب بلایا تو انہوں نے وہ وصیت اس کے باپ کی دکھا دی. قاضی خاموش ہو گئے. وہ لڑکے نے ہار نہیں مانی، ایک کے بعد ایک جگہ ایک کے بعد ایک جگہ. آخر اس کو کسی نے بتایا کہ آپ مولا علی کرم اللہ وجہ سرکار کے پاس چلے جاؤ، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل وہ نکال دیں گے. وہ لڑکا جب ان کے پاس گیا تو اس نے ساری بات بتائی. مولا علی سرکار نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے وہ آگے سے وصیت دے دی ان کے باپ کی لکھی ہوئی. اس میں لکھا تھا کہ جب یہ جوان ہو جائے بالغ ہو جائے تو جو تیرا دل کرے اس کو دے دیں، اس کے جو باقی وہ خود رکھ لیں. تو مولا علی سرکار نے بڑے اطمینان سے ساری بات کو سنا سمجھا دونوں طرف کے. تو اس کا فیصلہ یہ دیا کہ اس کے باپ نے یہ لکھا تھا کہ جو تیرا دل کرے وہ اس کو دے دیں، یعنی تیرا دل کیا کہ 90% تو رکھے، اس کا مطلب کہ اس کا حقدار یہ لڑکا ہے اور باقی 10% تیرا بنتا ہے. یہی فیصلہ ہے اور یہ حکم صادر فرما دیا. اور اس طرح سے تمام حاضرین مجلس اشش کر اٹھے اور اس بچے کو اس کا حق مل گیا. تو یہ مولا علی کرم اللہ وجہ سرکار کے علم کا ایک معمولی سا حصہ ہے. انشاءاللہ تعالی آگے بھی اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لاڈلے ہیں، جو آپ کا روپ ہیں، تو ان کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہمیں کرنے کا اللہ پاک شرف دے تو ہم کرتے ہی رہیں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.